اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں میں بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو مانتے ہیں لیکن رسولوں کو نہیں مانتے۔ بہت سارے لوگ ہیں نا، وہ جو یہ شاسوت دھرم کے لوگ ماننے والے کہتے ہیں ہاں پرمیشور ایک ہی ہے، وہی ہے ایشور، سب کچھ دیتا ہے، لیکن نبیوں کا انکار کرتے ہیں، ہے نا۔ سناتن دھرم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا ہے، جب پروردگار عالم کو آپ نے ایک مانا اور بیچ میں اگر صحیح میسنجر نہ ہو تو پھر زندگی کا تو پورا نظام خراب ہو جائے گا۔ کون بتائے گا کہ آپ کو اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ایک طبقہ تو وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے رسولوں کو نہیں مانتا، دوسرا طبقہ وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے لیکن رسول کو بھی مانتا ہے لیکن سارے رسولوں کو نہیں مانتا، کچھ رسولوں کو مانتا ہے کچھ رسولوں کو نہیں مانتا۔ آپ دیکھیے کہ پہلے پارے میں جہاں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ کی تلاوت کی گئی، وہاں پر یہ ہے کہ جہاں ایمان کے لیے بہت سارے شرائط ہیں وہاں سارے نبیوں کے آنے پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ آدمی جو دوسرا طبقے کا ہے جو اللہ کو مانتا ہے نبی کو مانتا ہے لیکن سارے نبیوں کو نہیں مانتا، جیسے دیکھیے کہ کچھ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تو دوسرے کو نہیں مانتے، کوئی موسیٰ کو مانتا ہے تو کوئی دوسرے کو نہیں مانتا، اور کوئی دوسرے نبیوں کو مانتا ہے لیکن اللہ کے رسول کو آخری رسول نہیں مانتا۔ اللہ فرماتا ہے اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا، یہ وہ طبقہ ہے دونوں کا دونوں طبقہ یہ پکے بالکل اعلیٰ درجے کے کافر لوگ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا۔ ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما۔ اللہ کا بہت بڑا شکر و احسان ہے کہ آج ہم لوگوں نے چھٹے دن کی تراویح مکمل کی اور اس کی تفسیر کے لیے ہم لوگ روبرو ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مولانا کے پڑھانے کو اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ یہاں سے آج ہم لوگوں نے چھٹے پارے کی تلاوت سنی۔ اس چھٹے پارے کے اندر یہ جو سورت چل رہی ہے یہ سورہ نساء ہے، جیسا کہ میں نے پچھلی شب کو کہا تھا۔ اس کی ابتدائی آیتوں میں اللہ نے کچھ اخلاقیات کی تعلیم دی ہے، اس کے بعد بنی اسرائیل کی خرابیوں، اس کی عادتوں، اس کی فتنہ پروریوں اور اس کے ان اوصاف کا ذکر کیا ہے جس کی وجہ سے قومیں تباہ ہوتی ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی بتایا ہے کہ جس کا جو مقام ہو اس کو اسی مقام پہ رہنے دیا جائے۔ اس کے بعد کچھ صفحات کے بعد سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے، اور سورہ مائدہ کی ابتدائی آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اچھائیوں کا ذکر کیا ہے کہ اچھے کام کرنے سے کو اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، برا کام کوئی کر رہا ہے تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا ذکر ہے، اور پھر آگے چل کر کے اللہ تبارک و تعالی نے جو چیزیں حرام کی گئی ہیں ان کا ذکر ہے، اور پھر کچھ ایسی سائیکلوجی یہودیوں کی بتائی گئی ہے
اور مشرکین کی اور عیسائیوں کی، جس کو ذہن میں رکھتے ہوئے زندگی کا سفر اگر طے کیا جائے تو بہت اچھا ہوتا ہے۔ ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے اور آگے کہ اگر آپ اچھا کام کرتے ہیں، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں تو اس کے انعامات کیا ہیں، اور اگر نہیں روکتے ہیں تو اس کے نقصانات کیا ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص آپ کے بیچ کا اسلام قبول کرتے ہوئے اگر مرتد ہو جائے تو اس سے اسلام کو نقصان پہنچتا ہے یا فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو مجموعی طور پر اس چھٹے پارے کے اندر شروع سے لے کے اخیر تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ یہ باتیں میں نے 1-1.5 منٹ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو بتا دوں تاکہ آپ ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں کہ میں آپ سے کیا باتیں کرنے والا ہوں۔ قرآن کے اس چھٹے پارے کا آغاز ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بدگوئی کو پسند نہیں کرتا، برے الفاظ کو پسند نہیں کرتا، بری سازشوں کو پسند نہیں کرتا، زبان سے جھوٹ بکنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وہ کام، ہر وہ الفاظ، ہر وہ بات جس کی وجہ سے سماج اور معاشرے میں یا خانگی زندگی میں کہیں پر بھی اگر فتنہ بڑھنے کا امکان ہو، اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کو پسند نہیں کرتے۔ اخلاقیات کی تعلیم ہے۔ دیکھیے لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ فرماتا ہے کہ ہم بدگوئی کو پسند نہیں کرتے۔ اب دیکھ لیجئے آپ سماجی زندگی میں جتنی بھی پریشانی ہے وہ سب زبان سے شروع ہوتی ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ الفساد ہے، یعنی فساد کی ماں ہے۔ زبان اگر انسان کا کنٹرول میں نہ ہو تو گھر کا گھر تباہ ہو جاتا ہے، معاشرہ کا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ ادھر خانگی زندگی میں آپ دیکھ لیجئے، آپ اگر 20 کے میٹر سے شروع ہوئے ہیں تو اندر جو آپ کی اہلیہ ہے وہ 50 کے میٹر سے شروع ہو جائے گی، ٹمپریچر ان کا 50 پہ ہوگا۔ 1 سے 1.5 منٹ کا معاملہ ہوتا ہے، کبھی موقع ملا تو میں سمجھاؤں گا بہت ساری سائیکلوجیکل چیزیں کہ یہ 1 سے 1.5 منٹ کے نہ برداشت کرنے کی وجہ، صرف 1 سے 1.5 منٹ نہ برداشت کرنے کی وجہ سے وہ جھگڑا رگڑا میں بدل جاتا ہے، اور وہ رگڑا جو ہے نا اس جگہ پہنچا دیتا ہے جس کے تصور سے انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ یعنی بعض دفعہ وہ دونوں رشتے ایسے خراب ہو جاتے ہیں کہ بالکل دو طرفین کے لوگ پریشان ہوتے ہیں، کبھی کیس ہے، کبھی مقدمہ ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ 1 سے 1.5 منٹ کا سودا کیا برا ہے برداشت کرنا؟ اگر آپ ہی برداشت دیں، گھر میں میاں بیوی کے بیچ بات ہو رہی ہے، آپ نے اگر خاموشی سے اس کی بات سن لی، وہ بیچاری ظاہر ہے گیس کے پاس کھڑی رہتی ہے، دوڑتی ہے، تو وہ اس کی تپش سے لگتے لگتے بیچاری کی کھوپڑی گرم ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ نرم ہو جائیے گا تو کیا آپ چھوٹے ہو جائیے گا؟ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ آپ دونوں کے بیچ کی ناچاقی کی وجہ سے وہ چھوٹے چھوٹے بچے خراب ہو رہے ہیں، اب وہ کل ہو کر کے وہی بچہ معاشرے کی قیادت کرے گا تو کیا ماحول ہوگا آپ سوچیے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی کے اندر برائی ہے، اگر خرابی ہے تو ان خرابیوں کا بھی جگہ جگہ ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تو بےہودگی کیا، اس کے بعد پھر دوسرے لوگوں کو یہ سناتا پھر رہا ہے کہ دیکھو میں نے یہ کر دیا، یہ بہادری پیش کر دی، یہ کر دی، اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو نوجوان ہوتے ہیں نا اس کے چکر میں آ جاتے ہیں، ہاں یہی سماج کا بہادر آدمی ہے، اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ اب وہ خرابی بڑھتے 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 پورے گھر سے شروع، یعنی یہ بدگوئی جو ہے نا، زبان سے آپ نے برے کلمات بولے تو یہ برا کلمہ ایسا زہر ہے یا ایسا وائرس ہے کہ یہ جہاں جہاں پہنچے گا وہاں وہاں کی سکون کو درہم اور برہم کر کے رکھے گا۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ لا يحب اللہ الجہر، کہ اللہ تبارک و تعالی بدگوئی کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن ایک شخص ہے جس کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کے ساتھ اگر کچھ ہوا ہے تو وہ لوگوں سے بیان کرے۔ وہ کون شخص ہے؟ الا من ظلم، اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمہارے اوپر ظلم ہوا ہے، کسی آدمی نے غلط طریقے سے تمہارے اوپر اتیاچار کیا ہے،
تب تم یہ کرو کہ تم اپنی پریشانی کو، اپنے مسائل کو لوگوں کے سامنے بیان کرو، لیکن اس میں ایک کنڈیشن ہے کہ من غیر ان یکذب علیہ، جس آدمی نے آپ کے اوپر ظلم کیا ہے اس کی طرف آپ کسی ایسی بات کو منسوب نہ کیجئے، نہ لگائیے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں یہاں ظلم بھی ہے، ظلم پر ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایک کنڈیشن لگا دیا ہے کہ آپ کو باتیں وہی بیان کرنی ہے جو آپ کے ساتھ ہوا ہے۔ کیس مقدمہ میں کیا ہوتا ہے؟ معمولی سا ہوتا ہے، معمولی سی بات ہوگی، اس کو وہ اسی لیے تو وکیل سکھاتا ہے، جو وکیل ہوتا ہے نا وہ سکھاتا ہے کہ دیکھیے ہلکے پھلکے معاملے میں ایکٹ جو ہے نا مضبوط نہیں ہوگا، تھوڑا ایسا لگائیے اس کو پر الزام کہ وہ سامنے والا آدمی سنے تو تل ملا جائے اور ہم کو بحث کرنے میں آسانی ہو۔ اسی لیے اکبر الہ آبادی نے شعر کہا کہ پیدا ہوا شیطان تو پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا لو میں بھی آج صاحب اولاد ہو گیا، یہ اکبر الہ آبادی نے کہا۔ تو دیکھیے وہ جب آپ اس کی طرف من غیر ان یکذب علیہ، جب آپ اس کی طرف غلط باندھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غلط باندھنے سے بھی منع کیا ہے۔ آپ اپنی مرضی سے اس کی طرف غلط چیز منسوب نہیں کر سکتے، اور مظلوم کی آنکھ سے بچنا چاہیے۔ آنکھ سے آنسو کسی انسان کے اگر نکلتا ہے، رونے کی حالت میں اگر میری آنکھ سے آنسو نکل جائے تو یہ ہوگا کہ آپ کا کلیجہ پسیج جائے گا۔ اللہ نے بہت زیادہ آپ کو سینسیٹیو بنایا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی آنکھیں بھی چھلک پڑیں، یا کبھی کسی انسان کو پریشانی ہوتی ہے تو انسان غم اور مصیبت میں ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں چھلکتی ہیں۔ لیکن آپ سمجھ رہے ہیں، آپ نے کسی کو اگر ستا دیا ہے اور درد کی شدت سے اس کی آنکھ سے اگر آنسو کا ایک قطرہ اگر گر گیا تو آپ کی پوری زندگی کے سکون کی عمارت کو جلا کر کے خاک کر دے گا۔ اسی لیے کسی آدمی نے کہا کہ وہ ایسے شخص کی آہ سے بچو جو اپنے معاملات کو اللہ پہ چھوڑ دے۔ یعنی آپ یہ سوچئے کہ اگر کسی انسان نے ظلم سہنے کے بعد آ کر کے اگر اتفاق سے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے اگر اللہ سے شکایت کر دیا ہے کہ اللہ یہ معاملہ میں تیرے سپرد کرتا ہوں، تو آپ کی زندگی کا تانا بانا کیسا بکھر جائے گا آپ سوچ نہیں سکتے۔ آپ اگر جس روز سمجھ لیجئے گا کہ کسی انسان کو تکلیف دینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی ناراضگی ہے، تو آپ اپنی زبان کو، اپنے احساسات کو اور اپنے تکبر کو یا اپنی طاقت کو یا اپنے پیسے کو یا اپنی سطوت کو یا اپنے سورس کو ہمیشہ کنٹرول میں رکھیے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی عجیب و غریب صفت آپ یہاں پہ اپنی ذکر کی ہے، یہ ایک دم بالکل ڈائریکٹ مظلوم کا ذکر آیا، اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم سننے والے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر سمیع کا جو اطلاق ہے یہ دراصل براہ راست ظالم سے ہے، یعنی ظالم نے اگر مظلوم کے اوپر ظلم کر دیا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ وہ بچ جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں سننے والا ہوں۔ اور گواہی میں، شہادت میں کیا ہوتا ہے نا کہ اگر ایک آدمی اٹھ کر کے فوراً آ کے بولے کہ میں نے سنا ہے، تو یہ شہادت سب سے پختہ مانی جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو جی یہ ہو رہا ہے نا، تو یہ میں سن رہا ہوں، اب بیچ میں کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ جب میں اگر کسی چیز کی شہادت دوں گا تو پھر تم اپنے انجام کی خیر بناؤ کہ تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا علیما، یہ مظلوم سے ہے، اس کو بھی تسلی دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ دیکھو تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں جان رہا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، جان رہا ہوں بہت اچھی طریقے سے۔ آگے ذکر آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر نیکی کا جہاں پہ ذکر کیا وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت بیان کی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ دیکھو ظالم کو خبردار کیا کہ تم بے خبر، یہ مت سمجھنا کہ تمہارے معاملات سے ہم بے خبر ہیں، ہم جان رہے براہ راست، اگر میں سن رہا ہوں تو جان لینا کہ تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اور جانتے قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا نا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں جو مسائل پیش آتے ہیں وہ دراصل انسان کے ہاتھوں کے کیے ہوتے ہیں۔ زندگی کا معاملہ کیا ہے کہ لوگوں کے پاس پریشانی آتی ہے، وہ جھیل لیتا ہے اور نکل جاتا ہے۔ احتساب نفس کا جذبہ زندگی میں نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم معاملات سے سیکھتے نہیں ہیں، جس راستے پہ چل رہے ہیں بس چل رہے ہیں، زندگی میں کوئی انقلاب رونما نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا
ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ اللہ فرماتا ہے کہ نیکی کے 3 درجے ہیں، اس کو نوٹ کیا جائے۔ نیکی کے 3 درجے ہیں۔ ایک نیکی یہ ہوتی ہے کہ کوئی انسان دکھا کر کے دے رہا، نیت اچھی ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان جب کسی نیک کام کو کرتا ہے تو اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ میرے اس نیک کام کے کرنے کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو ترغیب ہو، دوسرے لوگوں کو تحریک ملے اور وہ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے۔ لیکن اگر کسی انسان نے معمول بنا لیا ہے کہ صاحب نیکی کم کرنا ہے، پرچار زیادہ کرنا ہے، جیسے آج کل لوگ ایک معمولی کسی کو اگر اتفاق سے انہوں نے کرکرے کی پیکٹ دی ہے نا کسی غریب کو بیچارے کو، تو سیلفی لیتے ہیں، یہ دیکھو میں پیکٹ دے رہا ہوں۔ تو یہ طریقہ بھی غلط ہے، دل سے کرو چیزوں کو۔ اللہ فرماتا ہے کہ نیکی کا ایک درجہ تو یہ ہے کہ ایک آدمی کسی چیز کو دکھا کر کے نیکی کا کام انجام دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے وہ جو دکھا کے کام کیا ہے، نیت اگر اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ ثواب دے گا، ایسا نہیں کہ اس کے اعمال ضائع ہو جائے۔ آگے ایک نیکی کا دوسرا درجہ کیا ہے کہ ایک انسان کسی چیز کو چھپا کر کے دیتا ہے، یعنی وہ جو کام کر رہا ہے اس میں صرف اللہ کو شریک رکھتا ہے، ایک ہاتھ سے دیا دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں، اللہ کو گواہ بنا لیا کہ مولا یہ میں دے رہا ہوں اندھیری رات میں، کسی کی عزت نفس سے کھلواڑ نہ ہو، میں خاموشی سے دے رہا ہوں، صرف تیری رضا کے لیے دے رہا ہوں۔ تو یہ جو نیکی ہے وہ پہلے والی نیکی سے اعلیٰ درجے کی نیکی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 2 قسم کی نیکی ہوئی۔ تیسری نیکی یہ ہے کہ او تعفو عن سوء، یعنی آپ کسی انسان پر یہ اختیار رکھتے ہیں کہ آپ اس کے کسی عمل کی وجہ سے، کسی ظلم کی وجہ سے، اس کے کسی غلط کام کی وجہ سے آپ بدلہ اس سے لے سکتے ہیں، لیکن اختیار رکھنے کے باوجود بھی اگر آپ اس سے بدلہ نہیں لیتے ہیں تو یہ نیکی کا تیسرا درجہ ہے، اور یہ درجہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اعلیٰ درجہ نہیں ہوگا، ایک آدمی کو کسی آدمی نے گالی دی، اگر وہ چاہے تو اس کا گلا دبا دے پکڑ کے، اتنی طاقت رکھتا ہے، اللہ نے صحت دی ہے، طاقت دی ہے، سورس ہے، سب پیروی ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے وہ خاموش رہتا ہے، اگنور کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ اس کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اور دیکھیے کمال حیرت یہ ہے کہ اس درجے کے بیان کے بعد جسٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُوًّا قَدِيرًا، یہ جو تم کام انجام دے رہے ہو نا، یہ دراصل میری صفت ہے کہ میں بندوں کے معاملات کو درگزر کرتا ہوں، اور قدیرہ، میں عفواً قدیرہ، میں قدرت رکھتا ہوں اس کے اوپر، اس کو عبرتناک سزا دینے کی اور اس کو کیفر کردار تک پہنچانے کی، لیکن اس کے باوجود بھی میں اس کو، یہ دیکھیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ کافر کو بھی، مشرک کو بھی، ہر کو، سب کو رزق دے رہا ہے، جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو بھی رزق، جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے اس کو بھی رزق، روزہ رکھ رہا ہے اس کو بھی رزق، جو نہیں رکھ رہا ہے اس کو بھی رزق۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی انتہا ہے یا نہیں ہے کہ اللہ چاہے تو اس کو فوراً سکھا دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو تم نے اختیار رکھنے کے باوجود اس سے بدلہ نہیں لیا ہے، تو یہ دراصل ہماری صفت کو تم نے اپنے سے انجام دیا ہے۔ تو جب ہم اتنے بڑے خالق اور مالک ہیں اور میری یہ صفت ہے کہ ہم درگزر کرتے ہیں قدرت رکھنے کے باوجود، تم اگر قدرت رکھنے کے باوجود اس سے بدلہ نہیں لے رہے ہو تو تم یہ سوچ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا مقام کتنا بلند کرنے والا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے زندگی میں، یہ بہت اعلیٰ صفات ہے اور اعلیٰ درجہ ہے نیکی کا، اور یہی کام زندگی میں نہیں ہوتا ہے۔ ہر آدمی دیکھیے، مطلب ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک دم 100 کے پاور میں آدمی ہائپر ہو کر کے گھوم رہا ہے، ہر انسان پریشان ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے ایک موقع پر کہا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو اکھاڑے میں کسی کو اٹھا کر کے پٹک دیتا ہے، پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے کو قابو کر لیتا ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا اگر غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، وضو کر لو، انشاءاللہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یہ میڈیکل حساب سے جو غصہ ہونے کے باوجود جو جسم کی رگیں تن گئی ہیں اور خون کے اندر گرمی پیدا ہوگی، اس کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ سب سے بڑی بہادری کا کام ہے اور اس کے بڑے مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو عام زندگی میں اپنے اس ٹمپریچر کو بیلنس بنا کر کے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے بڑی تباہی ہوتی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا۔ اللہ فرماتا ہے
کہ لوگوں میں بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو مانتے ہیں لیکن رسولوں کو نہیں مانتے۔ بہت سارے لوگ ہیں نا، وہ جو یہ شاسوت دھرم کے لوگ ماننے والے کہتے ہیں ہاں پرمیشور ایک ہی ہے، وہی ہے ایشور، سب کچھ دیتا ہے، لیکن نبیوں کا انکار کرتے ہیں، ہے نا۔ سناتن دھرم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا ہے، جب پروردگار عالم کو آپ نے ایک مانا اور بیچ میں اگر صحیح میسنجر نہ ہو تو پھر زندگی کا تو پورا نظام خراب ہو جائے گا۔ کون بتائے گا کہ آپ کو اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ایک طبقہ تو وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے رسولوں کو نہیں مانتا، دوسرا طبقہ وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے لیکن رسول کو بھی مانتا ہے لیکن سارے رسولوں کو نہیں مانتا، کچھ رسولوں کو مانتا ہے کچھ رسولوں کو نہیں مانتا۔ آپ دیکھیے کہ پہلے پارے میں جہاں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ کی تلاوت کی گئی، وہاں پر یہ ہے کہ جہاں ایمان کے لیے بہت سارے شرائط ہیں وہاں سارے نبیوں کے آنے پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ آدمی جو دوسرا طبقے کا ہے جو اللہ کو مانتا ہے، نبی کو مانتا ہے لیکن سارے نبیوں کو نہیں مانتا، جیسے دیکھیے کہ کچھ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تو دوسرے کو نہیں مانتے، کوئی موسیٰ کو مانتا ہے تو کوئی دوسرے کو نہیں مانتا، اور کوئی دوسرے نبیوں کو مانتا ہے لیکن اللہ کے رسول کو آخری رسول نہیں مانتا۔ اللہ فرماتا ہے اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا، یہ وہ طبقہ ہے، دونوں کا دونوں طبقہ یہ پکے بالکل اعلیٰ درجے کے کافر لوگ ہیں، پکے، مطلب اس کے کفر پہ کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صاحب ایمان ہیں تو یہ بیچ کا راستہ نہیں نکالنا پڑے گا، اور یہ سارے صفات جو ہیں نا وہ یہودیوں کے تھے، نصرانیوں کے تھے، مجوسیوں کے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنبِيَاءَ، اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کو توڑتے ہیں، انبیاء کو قتل کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے کہ جو لوگ انبیاء کو قتل کریں یا پھر اللہ کے حدود کو توڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا۔ اب دیکھیے ایک سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ کے حدود کو توڑنا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس کو رک جانا، جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس کو کیا جائے۔ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کا انکار کرنا، وہ تو اس زمانے میں جن کے وقت میں انبیاء کرام آئے تو انہوں نے انکار کیا، لیکن آج کی تاریخ میں اگر ہم احادیث اور قرآن کی باتیں بتائیں اور آپ اس کو نہ مانیں تو یہ بھی ایک انکار ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ بھائی اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا۔ آپ دیکھیے نا کہ جو لوگ نماز سے دور ہے، اللہ کے حکامات سے دور ہے، اس کو زندگی کا کوئی بھی معاملہ بتا دو کوئی فرق نہیں پڑتا، پڑا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، مکھی پڑی ہوئی ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، دل بغض سے بھرا ہوا ہے، زندگی کفر سے بالکل اٹی بسی ہوئی ہے، گلے میں 10 قسم کے تعویذ لٹکائے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، نہ نماز سے روزہ، نہ روزہ سے مطلب، نہ حج سے مطلب، نہ زکوٰۃ سے مطلب، نہ انسانوں کا احترام ہے، دل میں کینہ بھرا ہوا ہے۔ کہتے ہیں مولانا صاحب ذرا دعا کر دیجیے گا، بڑے پریشان ہیں، بڑے پریشان ہیں، دعا کر دیجیے۔ یہ کیا مطلب انگریزی کی کوئی دوائی ہے کہ بخار لگی اور لے کر کے آئیں اور کھا لیا اور 4 گھنٹے میں سارا بخار اتر گیا؟ یہ شارٹ کٹ فارمولہ اللہ کے یہاں نہیں چلتا ہے۔ اللہ کا قرب چاہتے ہو تو دل اندر سے بھی صاف ہو اور طبیعت باہر سے بھی صاف ہو۔ اگر آپ کے اندر میں گندگی بھری ہوگی تو اللہ کی رحمتیں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتی، اس بات کو یاد رکھ لینا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بات کہی، یہودیوں کی ایک بےہودگی کا ذکر کیا کہ یہ کمبخت لوگ کیا کرتے ہیں نا، یہ ذکر کرتے ہیں، بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں کہ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ خوب چرچا کرتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، خوب چرچا کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اچھا ایک بات، میں ایک سائیکولوجیکل بات بتا رہا ہوں، یہ سب باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول کے ذریعے ہم تک کیوں پہنچا رہا ہے؟ صرف اسی لیے کہ ہم قصہ اور کہانی سمجھ کر کے یا ایک انفارمیشن سمجھ کر کے یا نالج سمجھ کر کے سن لیے کہ ہاں موسیٰ کے ساتھ یہ ہوا، عیسیٰ کے ساتھ یہ ہوا، بنی اسرائیل کے ساتھ یہ ہوا، اسی لیے نہیں۔
یہ جتنی بھی خرابیاں بیان کی جا رہی ہیں بنی اسرائیل کے بارے میں یا نصرانی کے بارے میں، وہ اس لیے بیان کی جا رہی ہیں کہ دیکھ لو یہ سب صفتیں اس کی تھیں اور اس کو نوٹ کر لو، اور کبھی تمہارے اندر اگر کوئی صفت آ جائے تو تم خود فیصلہ کر لینا کہ یہ تمہاری صفت رسول کی امت والی ہے یا بنی اسرائیل والی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اس سب کو دہرانے کا۔ اسباق سبق کیوں سنائے جاتے ہیں؟ اسی لیے کہا جاتا ہے تاکہ آدمی اس سے سیکھے۔ ہم سیکھ نہیں پائے تو انفارمیشن کا کیا مطلب ہے؟ وہ علم کس کام کا ہے جو عمل میں نہ ڈھل سکے؟ اللہ فرماتا ہے کہ دیکھیے یہ جھوٹ پھوس کا لوگوں میں افواہ پھیلاتے ہوئے پھرتے ہیں کہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، اپنی بہادری کا ذکر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اللہ فرماتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف یہ بنی اسرائیل کے سارے لوگ اکٹھے ہو کر کے اس وقت کے بادشاہ کے پاس گئے اور کہا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم یہ بہت خطرناک ہمارے سماج اور معاشرے کے لیے ہے، اس کو کوئی سزا متعین کی جائے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس کا پتہ کون لگائے گا کہ عیسیٰ ابن مریم کہاں ہے؟ ایک بات اور میں بتاؤں آپ کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ بولتے ہیں نا اِذ قتلنا المسیح عیسیٰ ابن مریم، مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے، اگر کسی کو ابرص کی بیماری ہے، اگر سفید داغ ہو گیا ہے، آنکھ کی بینائی نہیں ہے، بولنے کی طاقت نہیں ہے، اس کو کوڑ ہو گیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھیرتے تھے، اور اس کو پھیرنے کو مسح کرنا بولتے ہیں۔ اسی سے مسیح ہے، اسی سے مسیحا بھی بولتے ہیں۔ مسیحا یہ بہت بڑا مسیحا ہے۔ آپ کے کسی کام میں کسی شاعر نے کہا کہ آپ نے ایسا مسیحا بھی کبھی دیکھا ہے کیا؟ زخم دے کے جو یہ پوچھے درد سا ہوتا ہے کیا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ہاتھ پھیرتے تھے اور لوگوں کی بیماریاں دور ہو جاتی تھی۔ لوگوں نے مشہور کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے قتل کیا۔ اللہ فرماتا ہے آگے چل کر کے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، دراصل یہ لوگ کنفیوژن کے شکار ہیں، ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ وقت کے بادشاہ کے پاس بنی اسرائیل کے لوگ گئے، یہودی گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سزا دی جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ لگانا تھا۔ ایک نام نہاد حواری تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا آگے پیچھے، اس نے بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ بہت یہ متنازع مسئلہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی گئی یا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا یا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا۔ یہ سب کنفیوژن، یہ سب جاننا کیوں ضروری ہے پتہ ہے آپ کو؟ اتفاق سے اگر آپ کو کسی عیسائی سے سامنا ہو گیا، کرسچن سے، تو آپ اس کو بتائیے گا نا، تب نہ وہ یہ سمجھے گا کہ اس کیا ہے حقیقت اور کیا نہیں ہے۔ تو اس کنفیوژن کو دور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ سارے کے سارے لوگ پہنچے کہ عیسیٰ ابن مریم، بادشاہ نے کہا کہ اس کو پکڑ کے لاؤ، اسے ہم ذبح کر دیں گے، اس کو سزا دیں گے۔ سارے کے سارے لوگ اس حواری کے ساتھ جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ رہنے کا دعویٰ کیا کرتا تھا، سارے کے سارے لوگ گئے۔ ایک بند کمرہ ہے، کمرہ کھولا گیا، کمرہ اندھیرا تھا، روشنی نہیں تھی۔ داخل ہوئے، اس آدمی کی قیادت میں جس جاسوس نے یہ بتایا تھا کہ عیسیٰ ابن مریم اس مکان میں رہتے، اس میں گئے۔ جانے کے بعد جیسے ہی داخل ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس نازک موقع پر عیسیٰ ابن مریم کی حفاظت نہ کرتا تو یہ کہا جاتا کہ اس کا پروردگار عالم مصیبت میں کام نہ آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندر بیٹھے ہوئے ہیں، سارے حواری ایک ساتھ آئے، کمرے میں داخل ہوئے۔ داخل ہونے کے بعد اللہ کا کرشمہ دیکھیے کہ جو بےہودہ کمبخت نالائق ناہنجار ساتھ میں آیا تھا کہ عیسیٰ ابن مریم کا پتہ بتائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرشمہ یہ ہوا کہ اندھیری کوٹری میں داخل ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی شکل کو حضرت عیسیٰ سے تبدیل کر دیا۔ اندھیری کوٹری میں لوگ گڈمڈ ہوئے، سمجھ میں نہیں آیا کہ عیسیٰ ابن مریم کہاں ہے۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہی عیسیٰ ابن مریم میں پکڑ لیا، دبوچا۔ اس آدمی کا پتہ نہیں جو لے کے آیا تھا، اندھیرے میں کہیں گم ہو گیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ان کو کنفیوژن ہو گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے، لوگوں نے پکڑا، پکڑنے کے بعد اس کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا اور اسے قتل کر دیا گیا۔
اب سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ تو اس کمرے کے اندر ایک کھڑکی تھی، بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو آسمان پہ اٹھا لیا۔ مقتل کی فضاؤں میں جینا میری فطرت ہے، مقتل کی فضاؤں میں جینا میری فطرت ہے، مجھے تو دیکھنا ہے یہ ظالم کہ تو قاتل کہاں تک ہے۔ دشمن چاہے لاکھ ہیلا کر لے، لاکھ سازشیں کر لے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اگر شامل ہو تو اس اندھیری کوٹھری کے اندر بھی اپنے پیغمبر کی حفاظت فرماتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرشمہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عنایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کم بختوں کے سامنے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو ذلیل ہونے سے بچا لیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے کہا کہ لا تغلو فی دینکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دین کے معاملے میں غلو مت کرو، دین کے معاملے میں غلو نہیں کرنا۔ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، غلو کیا ہے؟ کسی چیز کو لائق نہ ہو تو بے لائق چیز کو لائق بنا دینا غلو ہے۔ مثال کے طور پر میں ابھی آپ کے سامنے میں تفسیر بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ کل ہو کے تفسیر بیان کر کے چلا جاؤں اور آپ مجھ سے لوگوں سے یہ کہتے پھریں کہ مولانا دوسرے مذاہب کے کتابوں کی چیزیں بھی پورا رامائن اور شاسوت دھرم اور سام وید اور دنیا زمانہ رگ وید اتھر وید کے سارے اسلوک سنا دیتے تھے، تو یہ غلط ہوگا، ہے نہیں؟ یہ موبائل یہاں رکھا ہوا ہے، ہم نے اس کو دیکھا یہاں پہ، اور آپ یہ کہنے لگے کہ مولانا کے پاس جو موبائل تھا نا وہ کبھی اٹھتا تھا کبھی نیچے ہوتا تھا، کبھی اٹھتا تھا کبھی نیچے ہوتا تھا۔ یہ مرید لوگ وہی کام کرتے ہیں۔ اگر کسی آدمی کو بلند پہ ہے اور آپ نے اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کی تو یہ تنقیص ہے، یعنی آپ اس کے ساتھ مطلب جس مقام کا انسان ہے تو اس کو آپ نیچے گرا رہے ہیں، یہ بھی خرابی ہے۔ لیکن اگر کسی انسان کا مقام بلند نہیں ہے اور آپ اسے بلند کر رہے ہیں، یہی نہ ہوتا ہے مزاروں کے ساتھ، یہی نہ ہوتا ہے اولیاء کے ساتھ جو آج کل نام نہاد محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور پھر رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام رسالت سے اٹھا کر کے مقام الوہیت پر بیٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب یہ نور ہیں، صاحب یہ کیا ہے، تو یہ سارا خزانہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ اور کوئی تو یہ کہتا ہے کہ جب اللہ نے دنیا کو نہیں پیدا کیا تو رسول کا نور دکھائی دیا۔ ارے رسول کا مرتبہ اتنا ہی ہے، اور اللہ کے رسول جب خود کہہ رہے ہیں کہ انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں، اللہ کے رسول کا مقام اتنا ہی بہت بڑا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں رسول بنایا، اس میں آپ مرچ مسالہ لگا کے ان کے مقام کو بلند نہیں کر سکتے۔ جس کا جو مقام ہے، جو محل ہے، وہ وہیں پر ہے تو بہتر ہے۔ یہ آنکھ ہے، آنکھ جہاں پہ ہے تو آنکھ ہے، یہ پیر ہے اپنی جگہ پہ مسلم ہے، لیکن یہ پیر اگر نیچے ہے تو اس کی وجہ سے پیر کا مقام نیچا نہیں ہو جاتا ہے۔ پیر سے ہم چلنے کا کام لیتے ہیں، آنکھ سے دیکھنے کا کام لیتے ہیں، زبان سے بولنے کا لیتے ہیں، کان سے سننے کا لیتے ہیں، جو چیز ہے اپنی جگہ صحیح ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، دین کے معاملے میں غلو مت کرو۔ غلو کر کے تم اپنے اعمال کو معتبر نہیں کر سکتے۔ اللہ نے جو فاؤنڈیشن بنا ہے نا، اسی لیے مسلم کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لکیر کھینچ دی ہے۔ مسلم کا لفظ اس اونٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کے ناک میں نکیل پڑی ہو اور اس کا سرا کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہو، جب چاہے اٹھائے جب چاہے بیٹھائے۔ مسلمان کا مطلب بھی وہی ہے کہ ایک دائرے میں رہے، اس دائرے سے باہر کراس نہیں کرے، تب وہ مسلمان ہے۔ اپنی مرضی سے اٹکل پچو لگانے والا آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، کہ دین کے معاملے میں تمہیں غلو نہیں کرنا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے، اللہ فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ اگر کوئی انسان اچھا کام کر رہا ہے، بھلائی کا کام کر رہا ہے تو اس کی مدد کرو، اور اگر کوئی برائی کا کام کر رہا ہے تو اس کی مدد نہ کرو۔ سماج میں الٹا ہوتا ہے، کوئی برائی کا کام کر رہا ہے لوگ اسی کے سامنے چلے جاتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے آپ بہت اچھا کیجئے نا، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جب اس کے اوپر کوئی کمپلین ہوتا ہے، جب ایکشن ہوتا ہے نا، کوئی اس کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ حق اور ناحق کی بات ہے۔ حق والے کے ساتھ رہیں گے، آپ کی یہ مسجد ہے، آپ کی یہ جماعت ہے، آپ کا یہ ادارہ ہے۔ اگر کوئی انسان اچھا کام کر رہا ہے
پیسہ دینے کی اگر قدرت نہیں رکھتے ہیں تو زبان پہ تالا لگا کر کے رکھیے. آپ کے بولنے کی وجہ سے سماج معاشرہ خراب ہوگا. ایک پلاننگ ہے جو صحیح طور پہ اپنے پائے تکمیل کو نہیں پہنچے گی. آپ کو معلوم ہے آپ نہیں ایک تو دے نہیں رہے, اوپر سے آپ زبان درازی کر رہے, آپ اس عمارت کے ایک اچھے کام کی بنیاد کی جڑ کھود رہے. تو یہ نہیں کرنا. اچھا کام اگر کوئی کر رہا ہے تو آپ اس کی مدد کیجئے. آپ اس کے ساتھ جھوٹ پھوس کے کبھی کبھی لوگ کیا کرنے لگتے ہیں معلوم, کہتے ہیں جی ارے وہ اس لیے کر رہا ہے نا کہ وہ پیسہ اکٹھا کر رہا ہے, اپنا کچھ کام کرے گا, گاڑی خریدے گا, فلانا کرے گا, یہ کرے گا, وہ کرے گا, دنیا کرے گا, زمانہ کرے گا. ارے بالفرض تھوڑی دیر کے لیے یہ مان بھی لیا جائے کہ اگر کوئی غلط کرے گا تو وہ اپنا عمل لے کے اللہ کے یہاں جائے گا. تم تو اپنی نیت درست رکھو اور اللہ کے لیے اس کی مدد کرو. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ, اور کہا کہ یہ جو تم اچھے کام میں مدد کر رہے ہو یہ اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے. تم اپنی عاقبت سنوار رہے ہو. تم اگر غلط کرتے ہو تو تم اپنا بگاڑو گے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی پیاری بات ہے, اس کو بہت غور سے سنیے گا, اس لیے کہ نسل انسانی کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل کی قوم ہے ان سے آپ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا ذکر کیجئے, بتائیے. اب دیکھیے آدم علیہ السلام کب دنیا میں آئے, ان کے بیٹوں نے جو کیا سو کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے بعد میں بتا رہا ہے. اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو رسول لکھنا نہیں جانتا, پڑھنا نہیں جانتا, ابتدائے انسانی کی تاریخ بیان کر رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا رسول سچا ہے. اس کی صداقت, اس کی حقانیت اور اس کے آسمان سے تعلق کے استوار ہونے میں شک کی گنجائش نہیں ہے. اگر کوئی شک کرتا ہے, جیسے وہ جو لوگ جو دوسرے نبیوں کو نئے خود ساختہ آج کل جو نکلا ہوا ہے, لوگ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے, اس کے پیچھے چل پڑتا ہے, تو یہ کیا ہے؟ دراصل اللہ کے رسول کی رسالت اور ان کی نبوت کا ایک طریقے سے جھٹلاتا ہے, اور اللہ کے یہاں کیا منہ دکھائیں گے. ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے. اللہ فرماتا ہے, دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا ذکر کروا رہا ہے اپنے رسول سے. بتاؤ ان لوگوں کو, بیوقوفوں کو, یہ سمجھتے ہیں کہ تم ہلکے پھلکے آدمی, بتاؤ ان کو. اللہ نے فرمایا دیکھیے آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل, آپ نے سنا ہوگا, واقعہ بھی سنا ہوگا, لیکن اس واقعے سے چند نکات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں سے کہا کہ تم اللہ کے لیے اپنے مال محبوب کو, اپنی عزیز ترین چیز کو قربان کرو. ٹھیک ہے, میں نے بتا دیا ہے پچھلی شب میں غالباً کہ مال محبوب کا قربان کرنا اللہ کو بہت عزیز ہے. اب دیکھیے قابیل ہے اور حابیل ہے, تو یہ قابیل جو تھا نا وہ کھیتی باڑی کرتا تھا, اور حابیل جو ہے وہ جانور وغیرہ پوستا تھا. اللہ نے قربانی مانگی. اچھا, پہلے قربانی کے قبول ہونے کا طریقہ کیا تھا کہ جب قربانی پیش کی جاتی تھی تو آسمان سے ایک بجلی نما چیز آتی تھی, اور جس نے قربانی پیش کی ہے, جس کو جلا کر خاکستر کر دیا, راکھ کر دیا, سمجھیے کہ وہ قربانی قبول ہو گئی. ٹھیک ہے, اب ایک بات سوچنے کی یہ ہے کہ وہ تو بہتر ہوا کہ وہ طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمیٹ لیا. اگر وہ طریقہ آج بھی اگر ایجاد ہوتا تو یہ جو لوگ 15-20 ہزار کا بقرہ لے کر کے پھرتے رہتے کہ دیکھو بھائی ہم نے خریدا ہے, اور چونکہ قبولیت کا معاملہ نیت سے جڑا ہوا ہے, تو یہ جو بغیر نیت کے لالا کر کے گھماتے رہتے ہیں گلیوں میں کہ کس کا بکرا ہے, اس کا بکرا ہے, واہ یار کیا بکرا ہے, کیا مقدر پایا ہے. نیت میں کھوٹ ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ آسمان سے ہوتا تب تو سارے لوگوں کی پول کھل جاتی. بیچارہ منہ چھپائے ہوئے کہیں کہیں پھرتا رہتا کہ ارے میرا تو دکھانے کے لیے آیا تھا کہ قربانی میری قبول ہوگی, یہ تو سارا معاملہ ڈامل ڈول ہو گیا, یہ تو سارا معاملہ کھل گیا, لوگوں کے سامنے ذلیل ہوتا. وہ اللہ کے یہاں قربانی پیش کرنے کا مطالبہ کیا گیا, اور وہ جو قابیل تھا اس نے کیا کیا کہ اناج تھوڑا بہت پیش کر دیا قربانی, اور حابیل نے کیا کیا کہ اس کے پاس ایک بڑا صحت مند دمبا تھا, دل سے اس نے پوسا تھا. دیکھیں خرید کر کے قربان کر دینا آسان ہے, پوس کر کے قربان کرنا بہت مشکل ہے. دیکھیں کبھی کبھی جب جانور کو بہت دنوں تک آپ رکھیے پوس پال کر کے, بچوں کو اتنی محبت ہو جاتی ہے, جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو ذبح کرنے بچے رونے لگتے ہیں, جیسے کوئی بھائی کو اٹھا کے لے کر کے بھاگا جا رہا ہے نا. تو یہ دیکھیے مال محبوب, اور اس زمانے میں جب دوسرے ذرائع نہیں تھے آمدنی کے, آپ کی طرف بلڈنگ عمارت مکان نہیں, انسان کی ابتدا ہو رہی ہے, تو حابیل نے کتنے خلوص سے قربانی پیش کیا ہوگا نا. یہی خلوص اللہ تعالیٰ مانگتا ہے. تو قربانی جب پیش کیا, اب اس بھائی کو جو یہ
یہ قابیل تھا، اس کو لگا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے وہ بجلی بھیجی اور اس کا دمبا جل کر کے خاکستر کر دیا، خاکستر ہو گیا، اور وہ اس کا جو بیج تھا وہ بیکار میں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب وہ دیکھ رہا ہے کہ ارے یہ تو اس کی قربانی قبول ہو گئی، میرا تو معاملہ گیا ڈاؤن۔ بڑا غصہ اس کو اندر سے اٹھا، حسد پیدا ہوا۔ اب دیکھو یہاں پر ایک بات بولتا ہوں، حسد پیدا ہوا۔ حسد کا ایک ریئیکشن سب سے برا کیا ہوتا ہے کہ انسان انتقام پہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ حسد جب آپ کسی سے کریں گے نا، کبھی کبھی ہمارے علاقے میں ٹڑک کے پیچھے لکھا رہتا ہے کہ جلو مت، سنگھرش کرو۔ میں نے ایک موقع پر تحدیث نعمت کے طور پہ سناتا ہوں، میں نے ایک شعر کہا تھا کہ موجے دریا سے جنہیں کام ہے سنگھرش کریں، ہم بہت خوش ہیں سمندر کا کنارہ لے کر۔ جن کو دریا کے موج سے کام ہے جائیں محنت کریں، ہم اپنے کنارے بیٹھے ہوئے بہت پرسکون ہیں، ہے نا۔ حسد کا، اور ایک جگہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حسد انسان کو ویسے ہی جلا دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ حسد کیا قابیل نے، پہلا انتقام کا جذبہ پیدا ہو گیا کہ اب اس کو چھوڑیں گے نہیں، اب اس کو مار ڈالیں گے۔ اب اس نے کیا کیا کہ اس کو مار دیا اپنے بھائی کو۔ اب بھائی کو جب مار دیا تو کبھی تو پوری انسانی تاریخ میں کبھی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا۔ اب کیا کرے، بیچارے کے پاس کھوپڑی نہیں، دماغ نہیں، اب وہ کاندھے پر لے کر کے گھوم رہے کہ اب کرے کیا، اس کا کدھر رکھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ذکر کیا کہ میں نے، اچھا ایک بات اور بتاؤں، وہ جو قتل کیا تھا، اب پوری انسانی زندگی میں جتنے بھی قتل ہوں گے سارا کا سارا گناہ جو ہے نا قابیل کے سر جائے گا۔ ایک بات یہاں پہ نقطہ بیان کرتا ہوں، اگر کوئی بات سماج اور معاشرے کے اندر رائج نہیں ہے اور اس کا دین سے تعلق نہیں اور آپ نے اس کو رائج کر دیا ہے، تو یہ جان لیجئے کہ وہ کام جب تک ہوتا رہے گا اس کا گناہ، جتنے لوگ بھی گناہ کریں گے وہ سارا گناہ آپ کے سر جائے گا۔ تو ایسی چیزوں کو رواج دینے سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ اب وہ کاندھے پہ لے کر کے جب پھر رہے تھے ادھر ادھر، کیا کرے نہیں کرے، اس کو کدھر رکھے۔ اب دیکھو کھوپڑی نہیں ہے دماغ، انسان کو اللہ تبارک، اسی لیے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوری کائنات جو بنائی ہے نا، سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے بنائی۔ دیکھو آنکھیں کھول کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر سے کوا کو بھیجا، اور کوا نے کیا کیا، ایک چیز تھی اس کے پاس خوراک، اس نے کیا کہا، زمین ایسے کھودا، اور کھودنے کے بعد اس نے اس کے اندر دفن کر دیا۔ یہ دیکھ رہا تھا ایک دم ٹکٹکی باندھ کر کے کہ ارے او، اب دماغ میں اس کے بات آئی، اچھا اس کا مطلب اس کو زمین کے نیچے گاڑا جا سکتا ہے نا۔ تو اس نے اس سے سیکھا۔ اسی لیے آپ اگر کوا کو دیکھو نا تو اس کا احترام کیجئے، یہ بہت پرانی مخلوق ہے، یہ معمولی نہیں ہے۔ اور بہت سارے لوگ جانتے ہیں، میں ہنسی کے لیے بول رہا تھا، بہت سارے لوگ ہمارے یہاں گاؤں دیہات میں بولتے ہیں کوا جب بولے گا نا اس پر دیوار پر، او ماموں آنے والے ہیں، نانا آنے والے، یہ سب غلط قسم کے عقائد ہیں جو لوگوں نے باندھ رکھے ہوئے۔ لیکن سوچئے کہ یہ کتنی پرانی مخلوق ہے، آج بھی کہاں کرتا رہتا ہے، صبح میں نیند خراب کرتا رہتا ہے، یہ ہر جگہ پیچھے رہے گا انسان۔ تو وہ کوا آیا اور آنے کے بعد اس نے اس کو دفن کیا اور دیکھ لیا اس نے، اور قابیل نے کیا کیا، اس کو کھود کر کے اس کے نیچے اس نے دفن کر دیا۔ یہاں پہ ایک اور نقطہ بتاتا ہوں، دیکھیے کوے کو یہ معلوم تھا، کوا نے یہ بتایا کہ بھائی، اس نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا اس کو معلوم تھا کہ بھائی یہ جو ہے نا لاشوں کو دفنایا جاتا ہے، جلایا نہیں جاتا۔ اللہ، اس سے کیا سمجھ میں آئی بات کہ یہ دفنانا جو لاشوں کا ہے یہ بالکل عین فطرت کے مطابق ہے، یعنی اللہ چاہتا ہے کہ مردے دفنائے جائیں، جلائے نہ جائیں۔ کس جگر سے لوگ جلاتے ہیں، ایک تو میت کو آدمی گھر میں موت ہو گئی اور پھر اس کو آدمی جلا کر کے خاکستر کر دیتے۔ بہت سارے لوگ جن لوگوں کا آخرت پہ یقین نہیں ہے، بہت سارے ہمارے اردو کے اندر لٹریچر میں بہت سارے ایسے لوگ پیدا ہوئے جن لوگوں نے یہ وصیت کر دیا کہ ہم مر جائیں تو میری لاش کو دفنا دی جائے، دفنایا نہیں جائے بلکہ جلا دیا جائے۔ تو یہ جو پورا ذکر ہے حضرت آدم کے بیٹوں کا، یہ پورا ذکر یہ ہے کہ بھائی آپ کو زندگی میں حسد نہیں کرنا، نیت اور خلوص کے ساتھ کام کرنا ہے، کسی ایسے کام کو رواج نہیں دینا ہے جس کی وجہ سے سماج اور معاشرے کے اندر خرابی پیدا ہو یا دین کے اندر ایک نئی چیز کی ایجاد کرنی ہو، اور پھر پورے خلوص اور نیت کے ساتھ زندگی کے سارے معاملات کو طے کرنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔